موجودہ قزاقستان کے اوترار میں فاراب نامی شہر کے باقیات پائے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ شہر خوارزم شاہی سلطنت کے ماتحت تھا اور شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ پر ہونے کی وجہ سے تجارتی حوالے سے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں فاراب کے گورنر نے شاہراہ ریشم سے گزرنے والے کچھ منگول تاجروں کو چنگیز خان کے لیے جاسوسی کے شبہ میں قتل کروا دیا، جس کے بعد چنگیز خان کو گویا فاراب پر فوج کشی کا بہانہ مل گیا اور اس نے سن 1220 میں اس عظیم الشان شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد فاراب کبھی عظمت کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جو ماضی میں اس کی شناخت ہوا کرتا تھا۔ اسی فاراب میں اس واقعے سے 350 سال پہلے یعنی سن 872 عیسوی میں ابو نصر فارابی کی پیدائش ہوئی۔ مسلم شخصیات سیریز میں ہم نے فارابی کا نام اس لیے شامل کیا کہ آپ نے فلسفے کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا کہ اس میدان میں آپ کو ارسطو کے بعد معلم ثانی یعنی سیکنڈ ٹیچر کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ فارابی کا پورا نام ابو نصر محمد بن عرفان الفارابی تھا۔ آپ کے والد ایک فوجی افسر تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان ایک خوشحال خاندان تھا۔ فارابی کے اجداد کے بارے میں مورخین کے یہاں مختلف رائے ملتی ہے۔ کچھ کے مطابق آپ کے اجداد ایران سے تعلق رکھتے تھے، البتہ مورخین کی اکثریت فارابی کو ترکیوں نسل تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تضاد اس لیے پایا جاتا ہے کہ فارابی کا علمی و ثقافتی پس منظر ایرانی ماحول سے متاثر نظر آتا ہے، لیکن آپ کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی وہاں ترک اقوام بڑی تعداد میں آباد تھیں۔ فارابی کی ابتدائی تعلیم آبائی وطن میں ہوئی، جہاں آپ نے فارسی زبان میں بنیادی تعلیم کے بعد فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بخارا کا رخ کیا اور وہاں فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ بخارا میں کچھ دن قیام کے بعد فارابی نے مرو کا رخ کیا، جس کے کھنڈرات آج کے ترکمانستان کے شہر میری کے مضافات میں موجود ہیں، جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شمار کرتا ہے۔ مرو میں فارابی کی ملاقات عیسائی عالم و فلسفی یوحنا ابن حیلان سے ہوئی، جنہوں نے فلسفے اور منطق کا بنیادی علم رکھنے والے نوجوان فارابی کو ان علوم کی گہرائیوں سے متعارف کروایا۔ یوحنا 5ویں صدی کے مذہبی رہنما نیسٹوریس کے عقائد پر عمل پیرا تھے۔ نیسٹوریس کو ان کے نظریات و عقائد کی بنیاد پر چرچ کی جانب سے گمراہ قرار دیا گیا تھا، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی پیرو تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو عیسائیت کو فلسفے اور منطق کی بنیاد پر پرکھتے تھے، اور یوحنا بھی انہی میں سے ایک تھے۔ یوحنا سریانی، یونانی اور عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ نے فارابی کو یونانی فلسفے کو اس کی اصل زبان میں تعلیم دی۔ اس کے بعد استاد اور شاگرد دونوں نے بغداد کا رخ کیا، جو اس وقت بیت الحکمہ کی وجہ سے علم و فضل کے عالمی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہر علم کے ماہرین دور دراز کے علاقوں سے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ بغداد پہنچنے کے بعد فارابی کو احساس ہوا کہ وہ جس علم کی تلاش میں نکلے ہیں اس کے حصول کے لیے انہیں عربی زبان میں عبور حاصل کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بغداد کے کئی زبانوں میں مہارت رکھنے والے عالم ابو بکر ابن سراج سے عربی زبان سیکھی اور بدلے میں انہیں منطق کی تعلیم دی۔ بغداد میں یوحنا اور فارابی کی مصروفیات مختلف ہو گئیں۔ یہاں یوحنا نستوری خانقاہوں کے انتظامات میں مصروف ہو گئے، جبکہ فارابی فلسفہ اور زبانوں کا علم حاصل کرنے میں۔ کچھ عرصے بعد فارابی نے یونانی فلسفے کو مزید گہرائی سے جاننے کے لیے قسطنطنیہ اور یونان جانے کا فیصلہ کیا۔ مورخین کے مطابق فارابی نے اپنی زندگی کے 8 برس قسطنطنیہ اور یونان میں گزارے، جہاں آپ نے یونانی فلسفے پر مکمل عبور حاصل کیا۔ اس دوران آپ نے ارسطو کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق فارابی نے ارسطو کی کتاب طبیعیات کا 40 مرتبہ، جبکہ انسانی روح کے بارے میں ارسطو کی تصنیف دے انیما کا 200 سے زیادہ مرتبہ مطالعہ کیا۔ یونانی فلسفے پر مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد فارابی نے واپس بغداد کا رخ کیا اور ان کی بقیہ زندگی بغداد، دمشق اور حلب جیسے شہروں میں گزری۔ یہاں فارابی مسلسل تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے۔ فارابی کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد مورخین مختلف بتاتے ہیں، جس میں جمال الدین القسطی نے سب سے کم
یعنی 73 کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن میں کم از کم 50 کتابیں فلسفہ و منطق کے موضوع پر تھیں۔ فارابی نے الاحصاء العلوم کے عنوان سے ایک کتاب میں منطق کے ساتھ لسانیات، طبیعیات، اکنامکس، پالیٹکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس جیسے علوم پر بھی بات کی، جس سے یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل اختیار کر گئی۔ فارابی نے فلسفے میں ارسطو کو اپنا استاد تسلیم کیا اور انہی کے نقش قدم پر سیاست کے موضوع پر اپنے نظریات پیش کیے۔ اس سلسلے میں آپ نے آراء اہل المدینہ الفاضلہ اور السیاست المدینہ نامی رسائل میں ایک مثالی ریاست اور حکومت کا تصور پیش کیا، حکمراں کی صفات اور حکمرانی کے اصول بیان کیے۔ فارابی کے مطابق ایک مثالی سماج کی بنیاد عقل، ایثار اور محبت پر ہوتی ہے، اور بہترین حکومت وہ ہے جو دین کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو۔ اس سلسلے میں فارابی نے یونانی فلسفے کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، جس کا آغاز آپ سے قبل یعقوب الکندی نے کیا تھا۔ فارابی نے اسے وسعت دی اور بعد میں ابن سینا نے اسے مزید پروان چڑھایا۔ فارابی کی انہی کوششوں کی بنیاد پر بغداد اور بصرہ جیسے شہروں میں اخوان الصفہ نامی انجمن پروان چڑھی، جس کے تحت مختلف علوم پر 52 رسائل تحریر کیے گئے، جو رسائل اخوان الصفہ کے نام سے اس طرح مشہور ہوئے کہ بعد میں آنے والے ابن رشد اور امام غزالی پر بھی ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ فارابی کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں بولی جانے والی کم و بیش 70 زبانوں سے واقف تھے۔ مشہور عرب مورخ ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں فارابی اور سلطان سیف الدولہ کے مختصر مکالمے کا ذکر کیا ہے، جس میں فارابی نے سلطان کو بتایا کہ وہ 70 زبانوں میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ابن خلقان کا یہ بھی ماننا ہے کہ فارابی نے اپنی عمر کا قابل ذکر حصہ ان زبانوں کے سیکھنے میں لگایا اور اس کے بعد حکمت و دانش کے علوم کی جانب توجہ دی۔ فارابی فن موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں کتاب الموسیقی الکبیر کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں آپ نے موسیقی کے اصول تفصیلی طور پر بیان کیے ہیں۔ ابن خلقان نے فارابی کی موسیقی کی مہارت کے سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب رے کے حاکم ابن عباد کو فارابی کی موسیقی کی مہارت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فارابی کو دربار میں آنے کی دعوت دی۔ ایک روز فارابی اطلاع دیے بغیر ابن عباد کی محفل شعر و نغمہ میں پہنچ گئے، جہاں امیر و حاضرین اپنے آپ میں مست تھے۔ کسی نے فارابی کو پہچانا نہیں، بلکہ الٹا ان کی شخصیت اور سادہ کپڑوں کا مذاق اڑایا۔ فارابی فرش پر بیٹھ گئے اور اپنے تھیلے سے اپنا ہی ایجاد کردہ ایک ساز نکالا اور اسے بجانے لگے۔ فارابی کے اس ساز کا اثر کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے محفل میں موجود ہر شخص ہنسنے لگا، پھر وہ رونے پر مجبور ہوا، اور جب فارابی نے تیسری دھن بجائی تو ساری کی ساری محفل سو گئی۔ انہیں سوتا چھوڑ کر فارابی رے سے نکل گئے اور پیچھے محفل کے نام ایک رقعہ چھوڑ گئے، جس پر لکھا تھا، فارابی تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم نے اس کا تمسخر و مذاق بنایا اور اس نے اپنے موسیقی کے جادو سے تمہیں سونے پہ مجبور کر دیا۔ ابن خلقان کا بیان ہے کہ ابن عباد کو تمام عمر اس بات کا افسوس رہا کہ فارابی اس کے دربار میں آئے تھے اور وہ انہیں پہچان نہیں سکے۔ فارابی نے کم و بیش 80 برس کی عمر پائی اور آخری ایام دمشق میں گزارے۔ آپ نے کبھی دولت کمانے کی جانب توجہ نہیں دی، بلکہ ہمیشہ فقیرانہ زندگی کو پسند کیا۔ جب فارابی سیف الدولہ کے دربار کا حصہ تھے تو وہ گزر بسر کے لیے یومیہ صرف 4 نقرئی درہم وصول کیا کرتے، جو اس زمانے میں ایک عام آدمی کی یومیہ آمدنی ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق دمشق میں فارابی نے گوشہ نشینی کے لیے ایک باغ کے چوکیدار کی ملازمت حاصل کی اور وہاں رات کے اوقات میں قندیل کی روشنی میں مطالعے میں مصروف رہتے۔ بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ باغ کا چوکیدار کوئی عام شخص نہیں بلکہ ابو نصر فارابی ہے، تو سلطان سیف الدولہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر عزت و احترام سے نوازا اور ان سے رہنمائی حاصل کی۔ فارابی نے سن 950 میں 80 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی اور شہر کے جنوبی حصے کے باہر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ انتقال کے وقت فارابی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، حتیٰ کہ ذاتی مکان بھی نہیں تھا، بس کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھی یا مطالعے کے لیے حاصل کی تھی۔ سلطان سیف الدولہ نے جب فارابی کے مزار پر حاضری لگائی تو آپ کے احترام میں سلطان نے صوفیانہ لباس پہنا، جسے فارابی
خود اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو وائس آف اردو کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ علم جو ہم وائس آف اردو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کی ترسیل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہو سکے۔ ٹیم وائس آف اردو۔